السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ انسانی تاریخ ایسی عظیم سلطنتوں سے بھری پڑی ہے جو اچانک سے اس دنیا کے نقشے پر آئیں، اپنا ایک گہرا نقش چھوڑا اور پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ اس نقشے کو دیکھیں، بلکان کا یہ سارا علاقہ، اناطولیہ، شام، عراق، حجاز، فلسطین، مصر، لیبیا، ایک زمانے میں یہ تمام علاقہ آل عثمان کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ 6 صدیوں تک قائم رہنے والی اس عظیم الشان ریاست کا سپر پاور سٹیٹس تو 1683 میں ویانا کی دیواروں کے باہر ہی چھن گیا تھا، مگر اس کا انجام فرسٹ ورلڈ وار میں الائیڈ پاورز کے ہاتھوں ہوا۔ 1 نومبر 1922 وہ دن تھا جب سرخ سیب کے خواب پر بننے والی عظیم عثمانی سلطنت کا سرکاری طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ عثمانیوں کے آخری سلطان محمد چہارم ایک جہاز پر بیٹھے اور فرانس روانہ ہو گئے۔ جنگ عظیم اول ختم ہو گئی تھی اور عثمانیوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے تھے، لیکن الائز کا ترکوں کو لے کر پلان ذرا خطرناک تھا۔ جنگ کے بعد انگریزوں اور عثمانیوں کے درمیان ہونے والے پہلے معاہدے کو ذرا سمجھتے ہیں۔ ٹریٹی آف سیورس کے مطابق عثمانیوں کی کالونیز تو ان کے ہاتھوں سے جانی ہی تھیں، مگر الائیڈ پاورز ترکوں کو اناطولیہ کا علاقہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھیں۔ یہ اس نقشے کو ذرا دیکھیں۔ عراق اور فلسطین کا سارا علاقہ انگریزوں کے کنٹرول میں جانا تھا، شام فرانسیسیوں کو ملنا تھا، اناطولیہ کا مشرقی حصہ آرمینیا اور کردوں میں اور جنوبی حصہ اٹلی اور فرانس میں تقسیم ہونا تھا، سمرنا اور یورپ میں موجود تمام عثمانی علاقے گریس کو ملنا تھے، سپرس کا جزیرہ برطانیہ کو، استنبول اور باسفورس سٹریٹ کے ارد گرد کے تمام علاقے انٹرنیشنل زون ڈکلیئر ہونا تھے۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کی تمام مقبوضات عراق، شام اور فلسطین، برطانیہ اور فرانس میں تقسیم ہونا تھے۔ دیکھنے میں تو ترکوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے گیلی پولی کے ہیرو مصطفیٰ کمال پاشا کی۔ ترکش وار آف انڈیپینڈنس ایک بہت کمپلیکس ٹاپک ہے جو اپنے لیے ایک الگ ویڈیو کا حقدار ہے۔ غرض یہ کہ تمام ترک قوم پرست مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے اور ترکوں نے تقریباً 2 سال تک اپنی آزادی کی جنگ لڑی اور بالآخر اناطولیہ کا یہ تمام علاقہ اپنے لیے بچانے میں کامیاب ہو گئے، جسے آج ہم ترکی کہتے ہیں۔ آج ترکی ایک ماڈرن سیکولر سٹیٹ ہے۔ یہاں نائٹ کلبز، بارز اور بیچز کی بہتات ہے۔ ایک مسلم کنزرویٹو سوسائٹی جو آج سے 100 سال پہلے تک مسلم خلافت کا مرکز بھی تھی، وہاں اتنے قلیل عرصے میں اتنے ڈراسٹک چینجز کیسے آئے؟ یہی سمجھانے کے لیے ہم آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے ان حالات میں لے کر گئے جن میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کی کمان سنبھالی۔ اتا ترک ایک سیکولر انسان تھے۔ وہ شراب پیتے تھے، پورک کھاتے تھے اور مذہب کو لے کر ان کا نظریہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ ہر اس انسان کو جاہل سمجھتے تھے جو سپرسٹیشنز پر یقین رکھتا ہو یا سائنس پر مذہب کو ترجیح دیتا ہو۔ وہ ترکی کو بھی اپنی آئیڈیالوجی، جسے وہ کمالزم کا نام دیتے تھے، کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے۔ 29 اکتوبر 1923 کو جب وہ ترکی کے صدر بنے تو پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ شریعہ لا کو ابالش کرنا تھا۔ انقرہ کو نیا دارالحکومت بنایا گیا، اوٹمن پبلک بینک کو سینٹرل اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے تبدیل کیا گیا، اسلامی بینکاری کی جگہ مغربی طرز کا بینکنگ سسٹم اسٹیبلش کیا گیا۔ اب ان کا مقصد ترکوں کے ثقافت کو بدل کر انہیں ویسٹرنائز کرنا تھا، یا ان کے نزدیک کہہ لیں سیویلائزڈ بنانا تھا۔ سب سے پہلے تو ایجوکیشن فار ایوری ون کی پالیسی بنائی گئی۔ بچے بوڑھے سب کو زبردستی سکولز میں داخل کیا گیا۔ عثمانیوں کا ایجوکیشن سسٹم ذرا کمپلیکس تھا، اس میں مذہبی اور ثقافتی سبجیکٹس پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اسے بدل کر ایسا نصاب بنایا گیا جس میں سائنس اور کیمالسٹ آئیڈیالوجی کا پرچار ہوتا۔ ان کے نزدیک اگر ترکی نے ماڈرن دنیا میں ویسٹرن سپر پاورز کا مقابلہ کرنا تھا تو اسے بھی انہی کی طرح بننا تھا۔ گورنمنٹ نے ایک آفیشیل ڈریس کوڈ نافذ کیا جس میں پرانے روایتی لباس، خاص طور پر ترکش ٹوپی پر پابندی لگا دی گئی۔ لوگوں کو مغربی طرز کے ماڈرن ڈریسز پہننے کا کہا گیا۔ 25 نومبر 1925 کو ایک ہیٹ لا پاس ہوا جس میں لوگوں کا مغربی طرز کے ہیٹس پہننا لازمی قرار پایا۔ عورتوں کو ورک فورس میں شامل کیا گیا، حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ 1924 میں خواتین کو ووٹنگ رائٹس بھی دے دیے گئے۔ اتا ترک فرانس کے سیکولرزم کو آئیڈیلائز کرتے تھے اور فرانس میں خواتین کو ووٹنگ رائٹس ترکی کے 10 سال بعد 1934 میں جا کر ملے۔ خلافت عثمانیہ میں صدیوں سے عربی رسم الخط رائج تھا، اسے لیٹن الفابیٹ سے بدل دیا گیا۔
یہاں تک کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، سیکولرزم کی دو طرح کی شکلیں اس دنیا میں رائج ہیں۔ پہلی تو وہ جس میں ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری وہ جس میں لوگوں کو زبردستی لادینیت کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارا ہمسایہ ملک چین بھی ہے۔ مصطفیٰ کمال سیکولرزم کی دوسری قسم پر یقین رکھتے تھے۔ اب چونکہ ترکوں نے سینکڑوں سالوں تک عالم اسلام کی قیادت کی تھی اور صدیوں سے وہاں خلافت کا نظام رائج تھا اور مذہبی طبقہ بھی وہاں کافی حد تک مضبوط تھا، تو ان میئرز کا لینا تھا کہ اسٹیٹ اور کلرجی میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ اب مصطفیٰ کمال نے آزادی کی جنگ میں ترکوں کو لیڈ کیا تھا اور وہ عوام میں کافی حد تک مقبول بھی تھے۔ ان کی طرف سے پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ ہم اسلام کی اصل شکل نافذ کر رہے ہیں، اور علماء نے اتنے عرصے سے، اتنی صدیوں سے اسلام کو کافی حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ اب مصطفیٰ کمال وار ہیرو تھے اور ان کے پاس اتا ترک یعنی کہ ترکوں کے باپ کا ٹائٹل بھی تھا، تو کچھ عرصے تک عوام نے ان کے نیریٹو کو بائی کیا۔ لیکن جب حکومت کی طرف سے حجاب پر پابندی لگی، سرعام شراب خانے کھلنے لگے، تو عوام نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں حکومت نے مسجدوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور ان میں ان علماء کو لگایا جو حکومت کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے تھے، اور باقی بچے کچے لوگ جو احتجاج کر بھی رہے تھے ان کو زبردستی بروٹلی سپریس کر دیا گیا۔ تقریباً 16 سال آئرن فسٹ سے حکومت کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال 10 نومبر 1938 کو وفات پا گئے۔ اتا ترک اس چیز سے واقف تھے کہ ترک قوم کی صدیوں پرانی اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی تاریخ ترکی کو زیادہ عرصے تک کیمالسٹ آئیڈیالوجی پر چلنے نہیں دے گی، اور ان کے مرنے کے بعد کوئی بھی اسلامسٹ گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے گی۔ اسی لیے انہوں نے ترکی کے سیکولرزم کی حفاظت کی ذمہ داری ترکی کے فوج کے حوالے کی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ترکی میں بھی ہماری طرح مارشل لاز کی ہسٹری رہی ہے۔ جب بھی کوئی ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکومت ان قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو فوج کی طرف سے ان پر غداری اور کرپشن کے الزامات لگا کر اس حکومت کو گرا دیا جاتا ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا جاتا ہے۔ 27 مئی 1960 کو عدنان مہندرس کی حکومت کو گرایا گیا۔ اس کے بعد 12 سپٹمبر 1980 کو سلیمان دیمرل کی حکومت کو اس وجہ سے گرایا گیا کیونکہ وہ عثمانی شہزادوں کو ترکی میں واپس لے کر آنا چاہتے تھے۔ کیونکہ یہ جرم تھوڑا بڑا تھا، اسی وجہ سے تب کے آرمی چیف کینان ایورن نے مارشل لا امپوز کیا اور اگلے 9 سال تک ترکی پر حکومت کی۔ 2016 کے مس ایڈونچر کے پیچھے بھی ترکش آرمی کا الزام یہی تھا کہ اردگان ترکی میں اسلام نافذ کر رہے ہیں۔ اتا ترک کے ریفارمز نے یورپ کا مرد بیمار کہلانے والے ترکی کو کافی حد تک ایک ماڈرن سٹیٹ بنا دیا تھا۔ ترکی بہت تیزی سے انڈسٹریلائز ہوا، گورنمنٹ نے انڈسٹریل مشینری کی امپورٹ کو سبسیڈائز کیا۔ ٹوباکو اوٹومن ٹائم سے ہی یہاں کی ایک مین پروڈکٹ مانا جاتا تھا۔ اس کی ایکسپورٹ کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جایا گیا۔ اس وقت ترکی 942 بلین امریکی ڈالرز کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی 20ویں سب سے بڑی اکانومی ہے، اور وہاں جی ڈی پی پر کیپیٹا 10,863 امریکی ڈالرز ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی کل جی ڈی پی 376 بلین اور یہاں جی ڈی پی پر کیپیٹا 1658 امریکی ڈالرز ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی کے مقابلے میں ترکی کی آبادی تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ سال 2021 میں ترکی کی ایکسپورٹس 289 بلین اور امپورٹس 291 بلین امریکی ڈالرز تھیں۔ یہاں کی مین ایکسپورٹس کارز، ایئر کرافٹ پارٹس، پیٹرولیم اور نیچرل گیس ہیں۔ ترکی کا نیٹو اتحاد کا حصہ ہونا اسے ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ ورلڈ وار 1 میں عبرتناک شکست ہونے کے بعد ترکوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ آنے والے عالمی جھگڑوں میں نیوٹرل رہیں گے۔ آج ترکی 4.25 لاکھ ایکٹیو فوج، 2 لاکھ ریزروز، 2229 ٹینکس، 1248 لڑاکا طیارے، 14 نیول ویسلز اور 12 سب مرینز کے ساتھ دنیا کی 11ویں سب سے بڑی فوج ہے۔ اور اگر نیٹو میں دیکھا جائے تو امریکہ کے بعد ترکی کے پاس نیٹو کی دوسری سب سے بڑی سٹینڈنگ آرمی ہے۔ ترکی امریکہ کے تعاون سے F-16 فائٹر جیٹس بھی بناتا ہے۔ ترکی نے حال ہی میں رشیا سے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 بھی خریدا ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ ترکی کے امریکہ سے آلریڈی بگڑتے تعلقات اور زیادہ خراب ہوئے، جن کی وجہ سے ترکی 5th جنریشن کے اسٹیٹ آف دا آرٹ F-35 اسٹیلتھ فائٹر سے محروم ہو گیا۔ مگر ترکی کی سب سے بڑی طاقت اس کے ڈرونز ہیں۔ ڈرون مینوفیکچرنگ میں ترکی پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ان کے بیریکٹر TB2 ڈرونز نے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں اپنا لوہا منوایا۔
ان کا ایک بہت بڑا خریدار یوکرین بھی ان کو رشیا کے خلاف کامیابی سے استعمال کر رہا ہے۔ آج کل پاکستان بھی ترکی سے کچھ نیول ویسلز اور ڈرونز وغیرہ خرید رہا ہے۔ صدر اردگان کی قیادت میں ترکی اپنے آپ کو عالم اسلام کا لیڈر سمجھتا ہے۔ جب امریکی صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کیا تو سب سے زیادہ ری ایکشن ترکی کی طرف سے ہی آیا تھا۔ جب میانمار میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے تو ترکی سب سے پہلے ان کی مدد کو پہنچا۔ ترکی ہمیں بھی ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر کھل کر سپورٹ کرتا ہے، خاص طور پر جب انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تو ترکی نے انڈیا کا بائیکاٹ کیا۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے سب سے بڑی آواز ترکی ہی اٹھاتا ہے۔ عالمی پیرائے میں دیکھا جائے تو ترکی کا جغرافیہ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ باسفورس سٹریٹ پر اس کا کنٹرول اسے دنیا کا اہم ترین ملک بناتا ہے، اور یورپ جانے والی گیس کا ایک بہت بڑا حصہ ترکی کے ذریعے ہو کر ہی یورپ پہنچتا ہے۔ دو براعظموں کے سنگم پر ہونے کے جہاں کچھ فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ہر سال ہزاروں تارکین وطن ترکی کے راستے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی بڑے عرصے سے یورپی یونین کا ممبر بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہی تارکین وطن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔ یورپی یونین کے تمام شہری اس کے تمام ممبر ممالک میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، اور اگر ترکی یورپی یونین کا ممبر بنتا ہے تو یہ تمام تارکین وطن آسانی سے یورپ پہنچ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپین ممالک ترکی کو اپنی یونین میں لینے سے گریزاں ہیں۔ عالمی دنیا میں پاکستان، قطر اور آذربائیجان ترکی کے بہترین دوست ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، روس، لیبیا اور ایران کے ساتھ بھی ترکی کے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو گریس اور آرمینیا ترکی کے بدترین دشمن ہیں۔ گریس کے ساتھ تو جزیرہ سپرس کو لے کر ترکی کی ایک جنگ بھی ہو چکی ہے۔ امریکہ، فرانس اور مصر کے ساتھ بھی ترکی کے آج کل تعلقات کچھ خراب چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جمال خشوگی کی ترک سرزمین پر موت کی وجہ سے ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بھی کافی کشیدگی دیکھنے کو ملی ہے۔ ترکی 2013 کے بعد سے ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ترکش لیرہ اپنی آدھی سے زیادہ ویلیو کھو چکا ہے، اور صدر اردگان کی مقبولیت میں بھی کافی حد تک کمی آ چکی ہے۔ غرض یہ کہ ترکی اپنے تمام مسائل کے باوجود ایک اپر مڈل کلاس کی اکانومی اور اپنے علاقے کی ایک بڑی طاقت ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیلاب کیوں آتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو آپ یہاں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔